السلام علیکم دوستو، میرے چینل دانیال انفو پر خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مدین میں قیام سے لے کر ان کی مصر میں واپسی تک۔ مدین میں آپ علیہ السلام کے ساتھ کون سے واقعات پیش آئے، اس کے بارے میں سورہ قصص کی آیت نمبر 22 تا 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوا، کہا قریب ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ بتائے، اور جب مدین کے پانی پر آیا، وہاں لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان سے اس طرف عورتیں دیکھی کہ اپنے جانوروں کو روک رہی ہیں۔ موسیٰ نے فرمایا، تم دونوں کا کیا حال ہے؟ وہ بولی، ہم پانی نہیں پلاتے جب تک سب چرواہے پلا کر پھر نہ لے جائیں، اور ہمارے باپ بوڑھے ہیں۔ تو موسیٰ نے ان دونوں کے جانوروں کو پانی پلایا، پھر سایہ کی طرف پھرا، عرض کی، اے میرے رب، میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں۔ اس کے بعد سورہ قصص کی آیت نمبر 25 تا 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو ان دونوں میں سے ایک اس کے پاس آئی، شرم سے چلتی، بولی، میرا باپ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہیں مزدوری دے اس کی جو تم نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ جب موسیٰ اس کے پاس آئے اور اسے تمام واقعہ بتایا، اس نے کہا، ڈریے نہیں، آپ بچ گئے ظالموں سے۔ ان میں سے ایک بولی، اے میرے باپ، ان کو نوکر رکھ لو، بے شک بہتر نوکر وہ جو طاقتور اور ایماندار دار ہو۔ اس نے کہا، میں چاہتا ہوں کہ اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک تمہیں بیاہ دوں، اس مہر پر کہ تم 8 برس میری ملازمت کرو، پھر اگر پورے 10 برس کر لو تو تمہاری طرف سے ہے، اور میں تمہیں مشقت میں ڈالنا نہیں چاہتا، قریب ہے انشاءاللہ تم مجھے نیکوں میں پاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا، یہ میرے اور آپ کے درمیان اقرار ہو چکا، میں ان دونوں میں جو میعاد پوری کر دوں تو مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں، اور ہمارے اس کہے پر اللہ کا ذمہ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکلے اور مدین کی طرف چلے، اور مدین پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور 2 لڑکیاں ایک سائیڈ پر کھڑی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں پانی پلاتی؟ تو انہوں نے کہا، جب تک یہ پانی پلا کر نہیں چلے جاتے ہم پانی نہیں پلا سکتی، اور ہمارے باپ بوڑھے ہیں اس لیے سارے کام ہمیں کرنے پڑتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا، اور ایک طرف سائے میں بیٹھ گئے اور کہنے لگے، اے میرے رب، میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں۔ بہنوں کو شاید محسوس ہو گیا ہوگا کہ یہ مسافر ہیں اور ان کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ٹھہرنے کے لیے۔ تو اس کے بعد وہ گھر گئیں اور اپنے باپ سے کہا کہ ایسے ایک شخص نے ہماری مدد کی، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلا بھیجا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ میرے ساتھ مصر میں کیا ہوا، اور میں کیسے وہاں سے نکل کر یہاں آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، اور ان کی ایک بیٹی نے کہا کہ آپ ان کو نوکر رکھ لیں، بے شک بہتر نوکر وہ جو طاقتور اور ایماندار ہو۔ تو ان کی بیٹی نے یہ کیوں کہا کہ طاقتور؟ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب دوسرے لوگ وہاں سے اپنے جانوروں کو پانی پلا لیتے تو اس کے بعد وہ ایک بہت ہی بھاری پتھر اس پانی کنویں کے اوپر رکھ دیتے، جس سے اس کا منہ بند ہو جاتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ اکیلے ہی پتھر وہاں سے اٹھایا، جسے اٹھانے کے لیے بہت زیادہ لوگ چاہیے تھے، اور شاید اس لیے انہوں نے کہا واللہ عالم۔ اس کے علاوہ آیت 26 کو اگر دھیان سے پڑھیں، جب موسیٰ اس کے پاس آئے اور واقعہ سنایا، اس نے کہا، ڈریے نہیں، آپ بچ جائیں گے ظالموں سے۔ ان میں سے ایک بولی، اے میرے باپ، ان کو نوکر رکھ لو، بے شک بہتر نوکر وہ جو طاقتور اور ایماندار ہو۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے واقعہ بتایا تھا کہ ان کے ایک مکے سے فرعونی مر گیا، تو شاید ہو سکتا ہے اس وجہ سے ان کی بیٹی نے کہا ہو کہ بہتر نوکر وہ جو طاقتور، کہ جس کے ایک مکے سے ایک شخص مر جائے، واللہ عالم۔ اس کے بعد ان لڑکیوں کے باپ نے کہا کہ آپ میرے پاس نوکری کریں 8 سال کے لیے، اور میں اپنی دونوں بیٹیوں میں سے ایک تمہارے ساتھ بیاہ دوں گا، اگر آپ پورے 10 سال نوکری کر لو تو یہ آپ کی مرضی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، میں ان میں سے جو سی بھی مدت پوری کروں تو اس کے بارے میں مجھ پر کوئی مطالبہ نہیں، اور ہمارے کہے پر اللہ کا ذمہ ہے۔ علیہ السلام نے کون سی مدت پوری کی تھی، 8 سال یا 10 سال؟ اس کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کون سی میعاد پوری فرمائی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دونوں میں سے زیادہ وفا و کمال والی، یعنی 10 سال۔ مزید فرمایا کہ اگر کوئی دریافت کرے کہ کس بیٹی سے شادی کی تو کہو کہ چھوٹی بیٹی سے شادی کی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی حدیث مبارکہ ہیں۔ اس کے بعد وہ بوڑھے شخص کون تھے جن کے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ملازمت کی اور ان کی بیٹی سے شادی ہوئی؟ اس کے بارے میں کئی قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے جو اہل مدین کی طرف نبی تھے، ان کا ذکر ہم پیچھے کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی قوال ہیں کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کے بھتیجے تھے، کسی نے کہا کہ قوم شعیب میں سے کوئی مرض صالح تھے، واللہ عالم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی مدت پوری کر لی اور اس کے بعد اپنے
علاقہ مصر کی طرف واپس جا رہے تھے تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت اور نبوت سے فیضیاب فرمایا۔ سورہ القصص کی آیت نمبر 30 تا 32 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پھر جب موسیٰ نے اپنی میعاد پوری کر دی اور اپنی بیوی کو لے کر چلا، طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی، اپنی گھر والی سے کہا، تم ٹھہرو، مجھے طور کی طرف سے ایک آگ نظر پڑی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ خبر لاؤں یا تمہارے لیے کوئی آگ کی چنگاری لاؤں کہ تم تاپو۔ پھر جب آگ کے پاس حاضر ہوا، ندا کی گئی میدان کے داہنے کنارے سے برکت والے مقام میں پیڑ سے کہ اے موسیٰ، بے شک میں ہی ہوں اللہ رب سارے جہاں کا، اور یہ کہ ڈال دے اپنا عصا۔ پھر جب موسیٰ نے اسے دیکھا لہراتا ہوا گویا سانپ ہے، پیٹھ پھیر کر چلا اور مڑ کر نہ دیکھا۔ اے موسیٰ، سامنے آ اور ڈر نہیں، بے شک تجھے امان ہے۔ اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال، نکلے گا سفید چمکتا بے عیب، اور اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ لے خوف دور کرنے کو۔ تو یہ دو حجتیں ہیں تیرے رب کی، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، بے شک وہ بے حکم لوگ ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام واپس جا رہے تھے تو راستے میں کوہ طور کے اوپر انہوں نے ایک آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہنے لگے کہ تم یہاں رکو اور میں جا کر دیکھتا ہوں کہ وہاں پر اگر کوئی شخص ہے تو اس سے خبر لاتا ہوں۔ اور وہ خبر کس چیز کی لائیں گے؟ بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایک طریق راہ تھی اور موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے تھے، اور جیسے ہی انہوں نے آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا کہ آپ یہاں رکے اور وہاں میں دیکھتا ہوں اگر کوئی شخص ہے تو اس سے راستہ پوچھتا ہوں، واللہ عالم۔ اس کے علاوہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 9 تا 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کچھ تمہیں موسیٰ کی خبر آئی جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی بیوی سے کہا، ٹھہرو، مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے، شاید میں تمہارے لیے اس میں سے کوئی چنگاری لاؤں یا آگ پر راستہ پاؤں۔ یہ بھی تاریکی اور راستہ کے بھٹک جانے کی دلیل ہے، اللہ عالم۔ لیکن جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پہنچے تو انہیں وہاں پر ایک پیڑ سے پہاڑ کی دائیں طرف سے آواز آئی، اور یہ آواز اللہ تعالیٰ کی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے خود ان سے کلام کیا، اے موسیٰ، بے شک میں ہی ہوں اللہ رب سارے جہاں کا۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ اپنا عصا، یعنی ان کے ہاتھ میں جو تھی یا ڈنڈا تھا، اسے فرمایا کہ زمین پر پھینک دے، اور جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے زمین پر پھینکا تو وہ ایک بہت ہی بڑے سانپ میں بدل گیا، اور موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈر کے مارے بھاگنے لگے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈریے نہیں، بے شک یہ آپ کو کچھ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیں، اور جیسے ہی ہاتھ اپنے گریبان سے باہر نکالا تو وہ سفید چمکنے لگا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھیے تاکہ آپ کا خوف دور ہو جائے، اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ آپ کے پاس دو حجتیں ہیں، یہ لے کر آپ فرعون کی طرف جائیں اور انہیں راہ حق کی طرف بلائیں، فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف، بے شک وہ بے حکم لوگ ہیں۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تو ان کا ایک شخص قتل کیا ہے اور میری زبان بھی صاف نہیں ہے، تو میرے بھائی ہارون کو بھی میرے ساتھ کر دیں۔ تو اس کے بارے میں سورہ قصص کی آیت نمبر 33 تا 35 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے رب، میں نے ان کی ایک جان مار ڈالی تو ڈرتا ہوں کہ مجھے قتل کر دیں، اور میرا بھائی ہارون، اس کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، تو اسے میری مدد کے لیے رسول بنا کر میری تصدیق کر، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قریب ہے کہ ہم تیرے بازو کو تیرے بھائی سے قوت دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ عطا فرمائیں گے، تو وہ تم دونوں کا کچھ نقصان نہ کر سکیں گے، ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے غالب آؤ گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 24 تا 27 میں، فرعون کے پاس جا، اس نے سر اٹھایا، موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر، اور میری زبان کی گرہ کھول دے کہ وہ میری بات سمجھیں۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی سفارش کرتے ہوئے فرمایا، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 29 تا 36، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے، وہ کون؟ میرا بھائی ہارون، اس سے میری کمر مضبوط کر اور اسے میرے کام میں شریک کر کہ ہم بکثرت تیری پاکی بولیں اور بکثرت تیری یاد کریں، بے شک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تیری مانگ پوری ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، یعنی ان کے الفاظ صحیح سے ادا نہیں ہوتے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام جب چھوٹے تھے ان کو اٹھائے پیار کر رہا تھا، آپ علیہ السلام نے فرعون کی داڑھی کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور چھڑانے کے باوجود نہ چھوڑا۔ فرعون سمجھ گیا کہ یہی بچہ میری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا، اس نے موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ فرعون کی بیوی نے کہا، گھبرا نہیں، اور کہا، یہ بچہ ہے، اس نے لاشعوری میں ایسا کیا ہے۔ تو انہوں نے طے کیا کہ ان کے سامنے کھجور اور ایک انگارہ رکھیں گے، اگر یہ کھجور اٹھا لیں گے تو فرعون سچا، یعنی انہیں قتل کر دیا جائے گا، اور اگر وہ انگارہ اٹھا لیں تو فرعون کی بیوی سچی، یعنی انہوں نے لاشعوری میں ایسا کیا
اور انہیں چھوڑ دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لیا اور اسی وجہ سے آپ کی زبان جل گئی اور آپ کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی، واللہ عالم۔ اسی وجہ سے فرعون نے کہا، جو آگے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 52، اور بات صاف کرتا معلوم نہیں ہوتا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔